بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اللہ کا ڈر جو ایک مومن کی صفت ہے، خاص طور پہ مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے دلوں میں ڈر نہیں ہے تو صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے، باقی سب کا ڈر ہے۔ ہم ناحق قتل کرنے سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اس ناحق قتل کی سزا قرآن نے بیان کی کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ناحق قتل کی کتنی بڑی سزا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں دیکھیے انسان کو قتل کرنا، میرے خیال میں کتے کی شاید کوئی ویلیو ہو۔ کئی لوگوں کو دیکھا اخبارات میں وغیرہ میں کہ وہ ان کے کتے کو مارا تو انہوں نے کتے پہ انسان کو قتل کر دیا، یعنی کتے کی ویلیو زیادہ ہو گئی، انسان کی ویلیو کم ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو کسی پر ظلم کرنے سے روکتا ہے، لیکن افسوس ہم نہیں ڈرتے تو قتل کرنے سے نہیں ڈرتے، جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، غریب یتیم کا مال کھانے سے نہیں ڈرتے، جھوٹی گواہی سے نہیں ڈرتے، اور آخرت کے حساب کتاب سے بھی نہیں ڈرتے۔ ہمیں وہ بھی ڈر ہو نا تو یہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں۔ اسی طرح جادو ٹونا کرنے سے نہیں ڈرتے، جو کفر کام ہے، شرک ہے جس کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہمیں پوچھا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ جو بے نماز ہے اس کا جو حشر ہے فرعون، شداد، حامان کے ساتھ ہوگا۔ کتنی قیامت کے دن کیسا ہوگا وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، اور قیامت کے دن ابو جہل، فرعون، شداد، حامان کے ساتھ ہی وہ جہنم میں پڑا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کا ڈر نہیں ہے، کوئی پرواہ، زکوٰۃ دینے کا نام ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں اور اپنے آپ کو عمرے پہ چلے جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ ملتی ہے، وہ زکوٰۃ وہ خود کھا جاتے ہیں۔ 22ویں گریڈ کے آفیسر ہیں اور زکوٰۃ گورنمنٹ کے خزانے سے نکال کے کھا جاتے ہیں۔ ڈر ہے کوئی خدا کا؟ آپ سوچئے، کسی پر ظلم زیادتی کرنے سے نہیں ڈرتے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے سے نہیں ڈرتے، جو گناہ کبیرہ، ایسا گناہ کہ اللہ کی پناہ، جس پہ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہے، ہمیں وہ ڈر نہیں۔ اسی طرح زنا کاری، اللہ کے پناہ، یہ جب کسی معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے تو وہاں ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑے بڑے حاذق حکیم ڈاکٹر جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج زنا کاری کتنی کھلم کھلا ہے، ہر بندہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بہاولپور یونیورسٹی اور ادھر ادھر سے یونیورسٹیوں کے ہماری بیٹیاں پڑھنے جاتی ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ وہ کتنا بڑا خنزیر قسم کا انسان ہے جو ان بچیوں کو ریپ کرتا ہے، ان بچیوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ وہ پڑھنے والی آئی ہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ خنزیروں سے بھی بدتر انسان ہے۔ اسی طرح یتیم، کسی بھی کمزور بندے پہ زیادتی کر لینا مجال ہے۔ پولیس والا بھی جو ہے قریب کمزور ہوگا تو اس کو پٹائی بھی کر دے گا، اور بڑا ہوگا تو یسر کرے گا۔ کتنی بری بات ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے جو اللہ سے نہ ڈرے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ کہا ہے، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ میں اس بندے سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے ہر چیز توقع ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے خوف خدا رخصت ہو چکا ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے سے اللہ ہمیں ڈر نہیں۔ اسی طرح اور دیگر گناہ، ملاوٹ کرنا، دھوکہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اس کو بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ آج پورے پاکستان میں آپ کسی بھی پٹرول پمپ پہ جا کے پٹرول لے کے دیکھیے، آپ کو پورا پیمانہ کسی کا نہیں ملے گا، اور وہ سارے الحاج ہیں، الحاج، حاجی صاحبان، پتہ نہیں کتنے حاج، اور رمضان عمرے وہاں گزارتے ہیں۔ وہ کیا منہ دکھاتے ہیں اس اللہ کے رسول کے دربار پہ جا کے، یا خدا کی بارگاہ میں جب لبیک کہتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہوگا، لا لبیک، تو کوئی نہیں آیا میرے پاس، یعنی تو نے میرا حکم ہی نہیں مانا۔ ایک بہت بڑے بزرگ سے
وہ جب حج پہ گئے تو اسی طرح انہوں نے کہا لبیک، جب آواز دی اور فوراً بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے جب لبیک کہا تو آگے سے ایسا لگا جیسے مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو لا لبیک، تیرا کوئی حاضری نہیں، تو کیا حاضر لبیک کہہ رہا ہے؟ تو ہمیں سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر آج ہم ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے، نہ ناپ تول میں کمی کرنے سے، ملاوٹ کرنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے، دو نمبری کرنے سے، دیکھو نا الحاج ہو گئے، میاں صاحبان ہیں بڑے ہوئے اور سب یہ کام کر رہے ہیں، ان کو خدا کا اگر ڈر ہو تو یہ کام کریں۔ یاد رکھیے مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹینکی ہے نا پانی والی ٹینکی، اس کے اندر اگر آپ رنگ ڈال دیں تو اس کی ساری ٹوٹیوں سے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ رنگدار ہی پانی نکلے گا۔ ایسے ہی جب ہماری سوچ میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے گا نا تو ہاتھ ظلم کرنے سے رک جائے گا، ہاتھ غلط فیصلہ کرنے سے رک جائے گا، اور زبان جھوٹ، غیبت، ان سارے برے کاموں سے، دوسرے کی انسلٹ کرنے سے رک جائے گی، آنکھیں سارے گناہ کرنے سے رک جائیں گی، کان غیبت سننے، برے کام، گندی باتیں سننے سے رک جائیں گے، دماغ کوئی غلط جو ہے نا دوسرے کے خلاف پلان بنانے سے رک جائے گا، اور میرا پورا پاؤں جو ہے وہ کبھی ظلم اور گناہ کی طرف چلنے سے رک جائیں گے۔ یہ سارے اعضاء اندر سے اجازت ملتی ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں اگر اندر اللہ کے ڈر آ گیا تو یہ سارے اعضاء ٹھیک ہو گئے۔ یاد رکھیے سارے گناہوں سے روکنے والی چیز اللہ کا ڈر، اور سارے نیکیاں کرانے والی چیز جو ہے وہ بھی اللہ کا ڈر ہے۔ تو آج ہم کتنے لوگ ہیں جو سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، سچی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، حق بات کہنے سے ڈر جاتے ہیں ہم کہ میری نوکری نہ چلی جائے، صاحب نہ ناراض ہو جائے، میرا وقار نہیں رہے گا معاشرے میں اگر میں نے یہ کام نہ کیا، میرے دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔